نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر اس بات کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ مخالفین کی جانب سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو عیدیں ہیں، آپ نے یہ جو تیسری عید عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ یاد رکھیے، جو حضرات یہ کہتے ہیں اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے جمعہ بھی عید ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، پس جو کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے، غسل کر کے آئے، ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور فرمایا تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ کس کے متعلق فرمایا؟ جمعہ کے دن کے متعلق فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، تو گویا کا معلوم یہ ہوا جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ آپ کا یہ کہنا اسلام میں دو عیدیں ہیں، تو پھر یہ نماز جمعہ جو ادا کی جاتی ہے جمعہ والے دن، یوم جمعہ کو میرے نبی نے عید کا دن قرار دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام یعنی روزے کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم اس سے پہلے یا اس کے بعد کے دن کا روزہ رکھو۔ لیکن حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں، فرمایا بے شک جمعہ عید کا دن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یوم الجمعہ یہ عید کا دن ہے۔ تو یہ کہنا اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بالکل احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث ہے معجم کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام وعند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام دنوں سے عظیم ہے، اور یہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کا دن عید بھی ہے، سب دنوں سے افضل بھی ہے، بلکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت اوس بن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اسی روز ہولناک آواز ہوگی. پس اس روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، اس لیے یہ عید کا دن ہے. تو بھلا جس دن دونوں جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے تاجدار، دونوں جہاں کے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہو، وہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ بلکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے، کیونکہ ہمیں ساری عیدیں اسی عید کی وجہ سے ملی ہیں. یعنی جمعہ کے دن جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اسے عید کہا گیا. تو اندازہ لگائیے جس دن دونوں جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے تاجدار اور دونوں جہانوں کے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہو، وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے. لہٰذا ہمیں یہ جتنی بھی عیدیں ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ملی ہیں. ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مسلمان سال میں صرف 2 نہیں بلکہ 50 عیدوں سے بھی زیادہ عیدیں مناتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا. رب 7ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، کہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی بن جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، مولا تو ہمیں بہترین رزق عطا فرما. تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی کی پیدائش ہوئی، میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری کیوں نہیں عید بن سکتی؟ بلکہ وہ ساری عیدوں کی عید ہے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو یوم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے.